بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 10 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے عام کی تعریف و اقسام۔ یاد رہے کہ گزشتہ اسباق میں ہم نے سب سے پہلے ادلہ اربعہ جو اصول فقہ کے بنیادی 4 دلائل ہیں ان سے گفتگو کی، تو ہم نے سب سے پہلے کتاب اللہ کا آغاز کیا۔ کتاب اللہ کی تفصیل چونکہ لفظ اور معنی کے اعتبار سے ہو سکتی تھی، تو ہم نے لفظ کے اعتبار سے کتاب اللہ کی تقسیم شروع کرتے ہوئے لفظ کی جو تقسیم کی وہ معنی موضوع لہو کے اعتبار سے کی، اور پھر لفظ کے معنی موضوع لہو کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہوئے چونکہ اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں، خاص، عام، مشترک، مؤول، تو ہم نے ان چاروں میں سے پہلے یعنی خاص کو لیا اور اس پہ بحث کرنا شروع کی۔ خاص کی ہم نے پھر 3 مثالیں ذکر کی، اور 3 مثالوں کو مکمل کرنے کے بعد اب ہم معنی موضوع لہو کے اعتبار سے جو لفظ کی دوسری قسم ہے یعنی عام، اب ہم اس پہ گفتگو کرنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے وَأَمَّا الْعَامُ فَنَوْعَانِ سے۔ تو آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں عبارت اور ترجمہ کا۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَأَمَّا الْعَامُ فَنَوْعَانِ، اور بہرحال عام پس اس کی 2 قسمیں ہیں۔ عام خص عنہ البعض وعام لم یخص عنہ شیء۔ ایک وہ عام ہے کہ جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، اور دوسرا وہ عام ہے جس سے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ فالعام الذی لم یخص عنہ شیء فہو بمنزلۃ الخاص فی حق لزوم العمل بہ لا محالۃ۔ پس وہ عام جس سے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو تو وہ خاص کے درجے میں ہے، اس پر یقینی طور سے عمل لازم ہونے کے حق میں۔ یہ تھی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں تفصیل کی طرف۔ تو سب سے پہلے عام کی جو تعریف تھی وہ آپ خاص کی تعریف کے ساتھ پڑھ کر آئے کہ ایسا لفظ جو ایک جماعت پر مشتمل ہو، جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو، تو وہ عام ہوتا ہے۔ اب اس عام کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عام خص عنہ البعض اور دوسرا ہے عام لم یخص عنہ البعض۔ عام خص عنہ البعض کی اگر ہم تعریف کریں تو وہ عام ہے کہ جس کے افراد میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، تو اس کو عام مخصوص البعض، عام خص عنہ البعض کہتے ہیں۔ اور عام لم یخص عنہ البعض کی اگر ہم تعریف کی طرف بڑھیں تو عام لم یخص عنہ البعض وہ عام ہے کہ جس کے افراد میں سے کسی کو خاص نہ کیا گیا ہو، اس کو عام غیر مخصوص البعض یا عام لم یخص عنہ البعض کہتے ہیں۔ یہ عام کے اندر 2 تعریفیں تھیں۔ اب ہم تھوڑی سی توجہ کریں گے اپنے سابقہ خاص کی طرف اور موجود عام کی طرف۔ سب سے پہلے خاص اور عام کے درمیان فرق سمجھنے کے لیے آپ معاشرے میں بہت سی ایسے مثالیں دیتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، کئی چیز آپ کے نزدیک خاص کی حیثیت رکھتی ہے، کئی چیزیں آپ کے نزدیک عام کی حیثیت رکھتی ہیں، اور کئی دفعہ گفتگو کرتے کرتے آپ بعض لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں چیز جو ہے وہ میں نے بھی دیکھی ہے، کوئی اتنی خاص نہیں تھی، لیکن کہیں آپ کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں وہ چیز بڑی خاص تھی۔ اب کسی نے کوئی بات کر دی تو آپ نے کہا یہ عام سی بات ہے، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے، عام سی بات ہے، یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اور کہیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جو آج بات میں نے سنی ہے یہ بڑی ہی خاص بات تھی، آج جو بیان میں بات کر دی ہے، آج جو فلاں جگہ یہ کتاب میں نے بات پڑھ لی ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ تو یہ خاص اور عام کا استعمال ہم اپنے عام معاشرے میں بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا استعمال وہ آپ کے سامنے ہے کہ خاص اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کسی حکم کو خاص کر دیا جائے، کوئی مخصوص حکم نازل ہو جائے،
اس پہ عمل کرنا لازم ہوتا ہے شریعت کی جانب سے۔ اور اگر کوئی عام حکم ہو اور عام حکم کو ہم نے دو طرح سے تقسیم کیا، اب ان دو قسموں میں اگر ہم فرق سمجھنا چاہیں، یعنی عام کے اندر جو دو قسمیں ہیں، عام کی جو دو قسمیں ہیں، عام خص عنہ البعض اور عام لم یخص عنہ البعض، اگر ہم ان دو میں فرق کرنا چاہیں تو آئیے اب ہم ان کے فرق کی طرف بڑھتے ہیں۔ عام خص عنہ البعض چونکہ وہ ہے کہ جس کے افراد میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا۔ اب اس کا حکم کیا ہے، اس کی تفصیل کی طرف ہم بعد میں جائیں گے۔ سب سے پہلے اس کی مثال کو آپ یوں سمجھے کہ دیکھیں جیسے کمرے میں بہت سے افراد موجود ہوں اور کوئی شخص کہے کہ کمرے والے سب باہر نکل آئیں سوائے دو کے۔ اب یہ جو بولا کہ سب باہر نکل آئیں، تو باہر نکلنے کا حکم کمرے میں موجود سب افراد کو عام ہے کہ سب باہر نکل آئیں، لیکن سوائے دو کے جیسے بولا تو اس عام میں سے بعض کو خاص کر لیا کہ یہ دو بندے نہ نکلیں، ان کے علاوہ باقی سب باہر نکلیں۔ تو اب اگر کمرے میں 10 بندے موجود ہیں تو گویا وہ حکم 8 کو شامل ہوا، 2 کو شامل نہ ہوا۔ تو اب یہ عام بھی ہے کہ شریع کے حکم سب کو ہے، لیکن اس میں سے بعض کو خاص بھی کیا گیا ہے، تو اس لیے یہ عام خص عنہ البعض ہوگا۔ اور اگر عام لم یخص عنہ البعض کی بات کریں تو اب اگر کوئی شخص کمرے میں موجود لوگوں سے یوں کہے کہ جو کمرے میں ہیں وہ باہر نکل آئیں، تو اب اندر 10 ہیں یا 8 ہیں یا 15 ہیں، 2 ہیں، جتنے بھی ہیں، اب یہ حکم عام ہے، سب کو شامل ہے، اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ان دو مثالوں میں نے فرق ظاہر کیا کہ عام خص عنہ البعض اور عام لم یخص عنہ البعض میں فرق کیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں عام لم یخص عنہ البعض کے حکم کی طرف۔ تو عام لم یخص عنہ البعض کا جو حکم ہے، جس کو عام غیر مخصوص البعض بھی کہتے ہیں، عام غیر مخصوص البعض کے حکم میں دو مذہب ہیں۔ احناف کے نزدیک عام غیر مخصوص البعض کا مفید یقین اور لزوم عمل میں وہی حکم ہے، وہی مرتبہ ہے جو خاص کا ہے، کہ جس طرح خاص مفید یقین ہوتا ہے اور عمل کو قطعی طور پر یقینی طور پہ لازم کرتا ہے، اسی طرح عام غیر مخصوص البعض بھی مفید یقین ہوگا اور لزوم عمل میں قطعی اور یقینی ہوگا۔ جبکہ امام شافعی کے نزدیک جس طرح خاص ظنی تھا، اسی طرح عام غیر مخصوص البعض بھی ظنی ہے، جو خبر واحد اور قیاس کے درجے میں ہے کہ اس پر عمل کرنا تو واجب ہے لیکن اعتقاد و یقین واجب نہیں ہے۔ اور اپنے اس حکم پر امام شافعی کی جو دلیل ہے، امام شافعی نے عام غیر مخصوص البعض کے ظنی ہونے پر اس کلیہ سے استدلال کیا ہے کہ ما من عام الا وقد خص عنہ البعض، کہ ہر عام خاص ہونے کا احتمال رکھتا ہے، کوئی بھی عام ایسا نہیں ہے کہ جس میں سے بعض کو خاص نہ کیا گیا ہو، اور احتمال کے ہونے کی صورت میں اس کا حکم قطعی نہیں رہ سکتا، لہٰذا عام غیر مخصوص البعض قیاس اور خبر واحد کی طرح ظنی ہوگا۔ اور ظنی کی تخصیص ظنی سے جائز ہے کہ ان پر عمل کرنا تو واجب ہے لیکن اعتقاد واجب نہیں ہے۔ اگر عام غیر مخصوص البعض میں تخصیص کا احتمال کسی دلیل سے زائل ہو جائے تو پھر قطعی ہو جاتا ہے، مثلا ان اللہ بکل شیء علیم، یعنی اس دلیل سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی شے اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ احناف کے نزدیک چونکہ عام غیر مخصوص البعض یہ قطعی اور یقینی عمل کے لازم ہونے کا فائدہ دیتا ہے، تو احناف کی دلیل اس معاملے میں، احناف نے عام غیر مخصوص البعض کے قطعی ہونے پر جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ عام کو عموم و شمول کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور جس لفظ کو جس کے لیے وضع کیا گیا ہو اس معنی پر لفظ کی دلالت قطعی اور یقینی ہوتی ہے، لہٰذا لفظ عام کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس پر لفظ عام کی دلالت قطعی اور یقینی ہوگی، اور اگر دلالت قطعی نہ ہو تو پھر الفاظ کو وضع کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ عام غیر مخصوص البعض کے قطعی اور یقینی ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے بعد مجتہدین قرآن و حدیث کے عمومات سے استدلال کرتے چلے آئے ہیں۔ یہاں
بطور نمونہ ایک دلیل پیش خدمت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کا خلیفہ مقرر کرنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان اختلاف ہوا، تو انصار مدینہ نے کہا تھا کہ منا امیر و منکم امیر، کہ ایک امیر ہمارا ہوگا اور ایک امیر تم قریش کا ہوگا۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دانائے امت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث الائمۃ من القریش سے استدلال کیا تھا، اور یہ حدیث سنائی تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کے عموم سے استدلال کیا کہ امامت کبریٰ ہمیشہ قریش میں ہی رہے گی۔ اس استدلال کو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قبول کیا اور سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ جو عام کا لفظ ہے یہ وضع ہی شمول کے لیے ہے، یہ وضع ہی عموم کے لیے ہے۔ تو امام شافعی کی دلیل کا جواب البتہ یہ ہوگا کہ عام میں خاص ہونے کا احتمال بغیر دلیل کے ہے، اور جو احتمال بغیر دلیل کے ہو وہ یقین کے منافی نہیں ہوتا، جیسا کہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اس قاعدہ کے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ فقہ کے 3/4 مسائل کا استخراج اسی قاعدے پر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ آج ہم نے سب سے پہلے عام کی جو 2 قسمیں ہیں ان کی تعریفات کی، ان کے درمیان فرق کیا، اور پھر جو دوسری قسم ہے عام غیر مخصوص البعض، جس کو عام لم یخص عنہ البعض کہتے ہیں، اس کا حکم اور اس حکم میں اختلاف پڑا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ اس کی مثال بھی پڑھیں گے۔ جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو لکھیں، نوٹ کریں، یاد کریں۔ السلام علیکم۔